اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم وکذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منہا حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ سلسلہ کلام حضرت یوسف علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا۔ مختلف ادوار سے ہوتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خداوند عالم نے زندان سے آبرومندانہ انداز سے آزاد کروایا، اور جیسے ہی آزاد ہوتے ہیں بادشاہ کے پاس آتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس آنے کے بعد سلسلہ کلام ان کا شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ سے گفتگو کرتے ہیں بادشاہ مرعوب ہو جاتا ہے۔ مرعوب ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اختیارات دینا اس نے شروع کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، البتہ روایات میں مختلف تعبیریں آئی ہیں کہ بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے وزارت عظمیٰ کی پوسٹ کا اظہار کیا کہ آپ یہ پوسٹ قبول کر لیں، حتیٰ بعض روایات میں ہے کہ اصلاً وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی جگہ چھوڑ دی، اور اپنی جگہ چھوڑ کے کہا کہ آپ بادشاہ بنیں اس ملک کے، اس حد تک پیشنہاد کی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو اس کے بعد کہا اجعلنی علی خزائن الارض، یعنی مجھے اقتصادی اعتبار سے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، آپ اقتصادی جو پوسٹیں ہیں آپ مجھے وہ دیں۔ البتہ یہ جو قال اجعلنی علی خزائن الارض، یہ ابتدائی طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مطالبہ نہیں تھا کہ ابتدائی طور پہ جا کے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا ہو کہ اب جب کہ میں آزاد ہوا ہوں زندان سے اور میں پاک دامن ہوں تو اب مجھے خزانہ دار بنا دیں۔ یہ ابتدائی طور پر مطالبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا، بلکہ یہ قال اجعلنی علی خزائن الارض، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے والے آیت میں فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین۔ مکین صاحب قدرت ہیں، یعنی جس قسم کی آپ کو قدرت چاہیے آپ اس قدرت پہ فائز ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ سارے مطالبات بادشاہ کی طرف سے کہ آپ صاحب قدرت ہو سکتے ہیں، جو آپ کو چاہیے عہدہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں پہ روایات آ کے بتاتی ہیں کہ بعضوں نے کہا کہ وزارت عظمیٰ کی پوسٹ، اور بعض روایات میں کہ نہ وزارت عظمیٰ سے بالاتر تر، حتیٰ اس نے بادشاہت کا بھی اعلان کیا کہ آپ بادشاہ بن جائیں، اصل میں سائڈ پہ ہوتا ہوں، آپ آئیں اور اس کو نظام کو چلائیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو انتخاب کیا ہے وہ انتخاب فقط اور فقط خزانہ داری کا تھا۔ نہ وزارت عظمیٰ چاہیے مجھے، نہ بادشاہت چاہیے، مجھے فقط اور فقط آپ خزائن ارض کا مسئول بنائیں۔ خزائن ارض یعنی جو بھی مالی امور ہیں آپ کی مملکت کے جتنے بھی ہیں، اب وہ فرق نہیں کرتا، یعنی فقط میں وہ نہیں ہوں کہ آپ کا حساب دار بن جاؤں، نہ حساب داری کا مسئلہ نہیں تھا۔ خزائن الارض، پورے مالی امور جو اس مملکت کے ہیں وہ میرے حوالے کر دیں۔ کیوں آپ کے حوالے کریں؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یہ وہ تعلیل ہے کہ عرض کیا تھا کہ جہاں پہ آیات جن اسماء پہ ختم ہوتی ہیں وہ آیات علت بن جاتی ہیں ما قبل کے لیے۔ وہ کیوں آپ کو خزانہ دار بنا دیں، کیوں مالی امور سارے آپ کے سپرد کر دیں؟ پہلا سبب یہ کہ انی حفیظ، کہ میں امانت دار ہوں، وہ اگر امانت دار نہ ہو تو کسی خائن کے سپرد نہیں کیا جاتا۔ دو، علیم، وہ میں جانتا بھی ہوں، یعنی تخصص بھی ہے، تعہد بھی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے جب اس داستان کو ذکر کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو مطالبہ کیا اس میں حفیظ کو مقدم کیا علیم پر۔ ہو سکتا تھا کہ انی علیم حفیظ، لیکن کیوں کہا حفیظ علیم؟ حفیظ یعنی تعہد، دینداری، امانت داری، یہ امر مقدم ہے۔ یعنی اگر آپ بھی کہیں جائیں تو سب سے پہلے اس چیز کو دیکھا جائے کہ وہ آدمی امانت دار ہے یا نہیں ہے، حفاظت کر سکتا ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے حوالے کیا جائے تو بیت المال کو نابود کر دے، ضائع کر دے۔ کمائی کے ہیں ایسے نمونے
کہ جن کے حوالے بیت المال ہوا اور بیت المال کو انہوں نے نابود کر دیا، نااہلی کی بنیاد پہ، حفظ نہیں کر سکے، محفوظ نہیں کر پائے۔ لہٰذا سب سے اہم ترین عنصر یہ ہے کہ جہاں پہ بھی انسان کو کوئی عہدہ ملنے والا ہو، کوئی پوسٹ ملنے والی ہو، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ حفاظت کر سکتا ہے، امانت کے ساتھ اس چیز کو سنبھال سکتا ہے یا نہیں۔ بعض ایسے ہیں خشک مقدس ہیں، اور خشک مقدسی کی بنیاد پر لوگ آ کر اعتماد کرتے ہیں، بیت المال کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور بعد میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے نااہلی کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے ممکن ہے نماز شب کا پابند بھی ہو، خشک مقدس اتنا ہو کہ نماز شب کے جھانسے میں آ کر لوگ ان کو بیت المال ان کے حوالے کریں اور بعد میں پتہ چلے کہ نابود کر دیا۔ کمائی کے پاکستان میں بھی بعض موارد ایسے آئے ہیں کہ بعض لوگوں نے زمینیں دین کے نام پہ وقف کی اور بعض نااہل لوگوں کے ہاتھ چڑھی، اور بہت زیادہ تھی، تقریباً کوئی 90 کروڑ روپے کی زمین۔ اب وہ ساری بیچ کر یہاں پہ لا کے یہ جو ایرانی بینک تھا بنام بانک مہر، اور جو پہلے تھا مؤسسہ بسیجیان، اس کے اندر سود پہ لا کر رکھ دیا کہ اس سے سود ملتا رہے گا اور مدرسہ چلتا رہے گا۔ اور بعد میں جب مالی بحران آیا یہاں پہ، وہ کرنسی ایران کی گر گئی، اب وہ جو کروڑوں روپے تھے اب لاکھوں میں آ بچے۔ یہ نااہل ہے، درست ہے کہ نماز شب کا پابند بھی ہو، لیکن انی حفیظ علیم کا مصداق نہیں ہے۔ واقعاً یہ محفوظ ہے، اس کے اندر ہے اتنی صلاحیت ہے کہ یہ بیت المال کی حفاظت کر سکتا ہے یا نہیں۔ اسی لیے کہا کہ انی حفیظ، یہ پہلا عنصر ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت دیکھی جائے کہ یہ واقعاً محفوظ رکھ سکتا ہے یعنی بیت المال کو، اور پھر علیم بھی ہو، علیم یعنی تخصص بھی رکھتا ہو، مہارت بھی رکھتا ہو۔ فقط یہ نہیں ہے کہ امانت دار ہے تو یہ رکھ لے گا، لیکن کل کو امانت داری کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مال اتنا ہی ہے، مال بڑھانے کی صلاحیت اس کے اندر نہ ہو، تخصص نہ ہو، مہارت نہ ہو، تو دیا جا سکتا ہے؟ کہنا ہرگز۔ پس اولاً امانت داری ہو، ثانیاً اس کے اندر تخصص اور مہارت اور فن ہو کہ احسن انداز سے اسی سرمایہ کو چندین برابر کر کے دین اور مکتب کی خدمت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تب اس کو عہدہ سپرد کیا جاتا ہے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ کے ملک کے اندر جتنا مالی نظام ہے، اقتصادی نظام ہے، وہ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ کیوں اس کا مطالبہ کیا؟ دیکھیں آقا، اگر کسی قوم کے اندر مالی اور اقتصادی نظام درست ہو، وہ ملک ہمیشہ چلتا رہتا ہے، اگرچہ اس کے اندر اخلاقی مفاسد ہوں، ان کے باوجود وہ ملک چلتا رہتا ہے۔ لیکن جہاں پہ اقتصادیات کسی ملک کی خراب ہو جاتی ہیں، وہ ملک اصلاً زمین گیر ہو جاتا ہے، نہیں چل پاتا ہے۔ آپ ایک چھوٹے سے مؤسسے کو لے لیں جہاں پہ مالی گھپلے ہوتے ہوں، وہ چند دن کے بعد اصل سرمایہ نابود ہو جاتا ہے، اور ایسا ایسا وہ مکتب یا مؤسسہ یا وہ مدرسہ ہے ایسا ایسا نابودی کا شکار ہو جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو ملک کو چلانا اور ملک کو پابرجا رکھنا، اس میں ریڑھ کی ہڈی کا رول ہے اقتصاد کا۔ البتہ اقتصاد سے مراد مالی مسائل فقط نہیں ہے، اقتصاد کہتے ہیں میانہ روی کو۔ اقتصاد کا معنی پیسہ ٹکا نہیں ہے، وہ الگ ایک نظام مالی ہے۔ نظام مالی میں اقتصاد ہونا چاہیے، میانہ روی ہونی چاہیے، یعنی انصاف اور تبذیر سے محفوظ رہنا۔ کہتے ہیں جی نظام اقتصادی، آج کل جو ہمارے ذہن میں آتا ہے نظام اقتصادی سے، وہ پیسہ ٹکا اور مال ذہن میں آتا ہے نا۔ اقتصاد کہتے ہیں میانہ روی، وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ وقصد فی مشیک، چلنے میں اقتصاد سے کام لو، یعنی میانہ روی۔ وہ ہر چیز میں میانہ روی ہونی چاہیے، چلنے میں، بولنے میں، کھانے میں، رہنے میں، پینے میں، مالیات میں بھی من جملہ۔ پس اقتصادیات یعنی مالی نظام میں اعتدال کی ضرورت ہے، اور مالی نظام اگر انسان کا مختل ہو جائے، پورا نظام برہم برہم ہو جائے گا۔ اور اس میں ہوا بھی تھا، آپ نے دیکھا ہے، وہ بادشاہ کے اندر بے راہ روی تھی، اور وہ جو دین کے ٹھیکیدار تھے وہ اکثر بجٹ وہ کھا جاتے تھے، اور باقی ملک کے اندر جتنے غریب لوگ تھے وہ محروم رہتے تھے۔ وہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ملک چلنے کے قابل نہیں ہے۔ بائیں کے نعمت فراوان ہے، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ اقتصادیات نہیں ہے، میانہ روی نہیں ہے، تعادل نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ حرج و مرج کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا اس بنیادی نقطے پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، کہا کہ جتنے مالی امور ہیں، اب وہ معبد سے مربوط ہوں،
بیت المال سے مربوط ہوں، نظام پادشاہی سے مربوط ہوں، یا عوام الناس سے مربوط ہوں، یا زراعت اور کشاورزی سے مربوط ہوں، یا دامداری سے مربوط ہوں، جتنے بھی مسائل ہیں یہ سارے کے سارے میرے حوالے کر دیں، ان کو میں آسان انداز سے چلانے کو جب چلاؤں گا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ملک کہاں پہنچتا ہے۔ بس قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، وہ یہاں سے پھر وہ دوسرا شبہ بھی دور ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ آیا ظالم، جابر، کافر اور مشرک بادشاہ سے کسی پوسٹ کا مطالبہ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اگر یہ مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے تو اللہ کا نبی کیسے یہ مطالبہ کر رہا ہے؟ وہ جواب یہ کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ مطالبہ نہیں کیا ابتداً، اس نے پیشنہاد دی کہ یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، لیکن اگر وہ وزارت عظمیٰ لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی نظام سیٹ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر بادشاہ بن جاتے ہیں، بادشاہ بننے کے بعد پھر الگ مسائل ہوں گے، وہ جو جس سے ایک نظام کو منظم کیا جا سکتا ہے اسی کو انتخاب کیا ہے، نہ مطالبہ کیا ہے۔ مطالبہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھا۔ اور ثانیاً اگر ایسا نظام ہو کہ جس نظام میں انسان کو یقین ہو کہ اگر یہ پوسٹ میں لے کر اس نظام کو بہتر بنا سکتا ہوں، وہاں پہ مطالبہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ وہ ظالم و جابر ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ نمونہ بھی ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ہارون ایک فاسق و فاجر، بے دین، بد کردار اور بد ذات حاکم، اور اس کی حکومت میں وزارت عظمیٰ کا عہدہ علی ابن یقطین نے لیا ہوا ہے۔ البتہ یہ جو علی ابن یقطین نے عہدہ لیا تھا وہ بھی امام علیہ السلام کی اجازت سے تھا، لیکن اس میں کرنا کیا تھا؟ خود تشیع کی خدمت کرنی تھی، مکتب کی خدمت کرنی تھی، اور مکتب کی خدمت جب تک اس پوسٹ کو نہ لیا جائے یہ ممکن نہیں تھا، لہٰذا امام علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ بس اولاً و بالذات مطالبہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھا، ثانیاً اگر کسی نظام میں رہتے ہوئے بشریت کی بہتر انداز سے خدمت کی جا سکتی ہے تو شریعت مانع نہیں بنتی ہے ایسے امور کو سنبھالنے میں یا ایسے امور کو اختیار کرنے میں۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے شرائط کے طور پہ ذکر کیا کہ جو بھی اس پوسٹ کو سنبھالے، خصوصاً اقتصادی نظام کو، تو اس کے لیے یہ دو شرطیں ضروری ہیں، امانت دار بھی ہو اور صاحب تخصص بھی ہو۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح سے ہم نے مکنت، قدرت، توانائی، اقتدار حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، فی الارض یعنی سرزمین مصر میں۔ علیکم السلام۔ سرزمین مصر میں کیسے؟ کہ زندان سے آتے ہیں باہر، اور زندان سے باہر آنے کے بعد بادشاہ سے جب ملاقات ہوتی ہے، ملاقات کے نتیجے میں نظام اقتصادی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور نہ فقط یہ کہ ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے بلکہ مبسوط الید قرار دیتے ہوئے پورے ملک مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام آزاد تھے، یعنی جہاں جس جگہ جس وقت اور جس طرح سے کوئی تصرف کرنا چاہتے تھے کوئی رکاوٹ نہیں تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے۔ اور فوراً خداوند عالم کیا فرماتا ہے؟ وَكَذَلِكَ، عرض کیا تھا یہ کذالک یعنی قانون الہی ہے، جو بھی ہماری تعلیمات کے سائے میں یا جو بھی ہمارے قوانین پر عمل کرتے ہوئے یا جو بھی مشکلات کا شکار ہوتے ہوئے ہماری رضا پہ راضی ہے، کذالک مکنا ہم اقتدار عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہ اقتدار کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی جزا ہے خالق کائنات کی طرف سے خدا کے قوانین پر عمل کرنے پر، یعنی خدا کے قوانین پہ اگر عمل کرو تو چھوٹا سا عدر اس کا کیا ہے؟ مکنا فی الارض، یعنی پوری زمین میں خداوند عالم اقتدار دے دیتا ہے۔ اور یہ پورا عدر نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا اس کا عدر ہے کہ جو دنیا میں ملتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نظام دنیا ایسا ہے کہ جہاں پہ عدر بے تمام معنی دینا ممکن نہیں ہے، کمائی کے سزا دینا بھی کما کو بصورت کامل دینا وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ مثلا پیغمبر اسلام نے 23 سال محنت کی، مصائب برداشت کیے، اور ایک حیوانی معاشرے کو حیوانیت سے نکال کر کہاں پہنچایا ہے کہ بعض افراد منا اہل البیت کے مقام پہ جا پہنچے ہیں۔ وہ اگر اس کا عدر دینا چاہیں پیغمبر کو دنیا میں کیا دے سکتے ہیں؟ اصل ممکن کتنا دے سکتے ہیں عدر؟ کیا دے سکتے ہیں؟ دنیا و ما فیہا کوچک تر ہے اس سے کہ پیغمبر اسلام کے ایک تعلیمی نظام کا عدر دیا جا سکے۔
اور جبکہ سارا پیغمبر اسلام نے مفت میں فری میں انجام دی ہے، خدمات بشریت انجام دی فری میں، وہ کس کا آپ اجر دے سکتے ہیں؟ بس دنیا اس سے چھوٹی ہے کہ اولیاء الہی کی محنت کا صلہ بننے کی صلاحیت اس کے اندر ہو، لہذا خداوند عالم فرماتا ہے کہ نہ، ایک چھوٹا سا عدر وہ یہ ہے کہ جو ہمارے قوانین پہ چل نکلتا ہے، چھوٹا عدر یہ ہے کہ ہم اقتدار دنیا کے اندر اقتدار ادا کر دیتے ہیں اور مقتدرانہ صورت میں رہتے ہوئے وہ ہمارے نظام کو مزید آگے بڑھاتا ہے۔ البتہ سزا کی دنیا بھی ایسے ہی ہے کہ سزا میں بھی دنیا کا نظام ممکن نہیں ہے کہ پوری کی پوری انسان کو سزا مل سکے ان کے گناہوں کی۔ مثلا صدام ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ اپنے دور حکومت میں اس لعین نے 28 لاکھ انسانوں کا قتل کیا ہے۔ وہ اس کو سزا دینا چاہیں تو کیا کریں گے؟ دنیا میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو آپ 28 لاکھ انسانوں کی سزا دے سکیں۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے عقل بھی اس پہ کار فرمائے، فطرت بھی اس پہ کار فرمائے، اور دین بھی یہی کہتا ہے کہ حتماً ایک ایسا عالم ہونا چاہیے کہ جس عالم کے اندر بے تمام معنی عدالت کو برپا کیا جائے اور عدل بھی مکمل طور پہ دیا جا سکے، سزا بھی مکمل طور پہ انسان کو مل سکے، اور اسی عالم کا نام عالم قیامت ہے۔ بس وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، کذالک یعنی قانون ہمارا یہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام راضی رہے، تمام مصائب پر صبر کیا، صبر کا انجام کیا ہوا؟ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے زمین میں اقتدار دے دیا۔ نتیجہ اس اقتدار کا کیا ہوا؟ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کلمہ بے واو حمزہ باآ، بعض لوگوں نے کہا باآ کا مطلب ہے واپس آنا، مرجع بازگشت، لیکن یہ نہیں ہے۔ یتبوأ کا معنی ہے مساوات، برابری، السویہ ہونا، پس ہر بازگشت کو یتبوأ سے ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک خاص کیفیت کے ساتھ، جہاں پہ عادلانہ مساوات کے ساتھ بازگشت ہو وہاں پہ یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے بنی اسرائیل کے وَبَاءُوا عَلَىٰ غَضَبٍ، یعنی غضب کے ساتھ بازگشت ہوئی۔ کیوں غضب ہوا؟ کا اعمال کا نتیجہ ہے، اعمال کے نتیجے میں جو ذلت ان کے دامن گیر ہوئی وہ ذلت مساوات کی صورت میں تھی۔ پس جہاں پہ بھی وہ کلمہ یہ بے واو حمزہ آتا ہے، مساوات اور برابری کا معنی حتماً ماخوذ ہوتا ہے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تفسیر میں رائے کرنے والوں کے لیے کیا کریں؟ فَلْيَتَبَوَّأْ، اپنے آپ کو آمادہ کر لے، کس کے لیے؟ جہنم کے لیے۔ خوش یہ جہنم کیا ہے؟ کہ یہ برابری کر دی تمہارے اس عمل سے جو تم نے انجام دیا ہے۔ پس جہاں پہ برابری اور مساوات کا معنی ہو وہاں پہ کلمہ بے واو حمزہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا، مساوات تھا، برابر تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، کیا؟ حیث یشاء، جہاں چاہتے اپنا مسکن بنا لیتے، جہاں چاہتے رک جاتے، جس چیز کا انتخاب کرتے مبسوط الید تھے۔ مبسوط الید کیا تھا؟ یعنی پوری زمین ان کے لیے برابر تھی، کہیں پہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، جس جگہ کا انتخاب کرتے وہ جگہ ان کے لیے آمادہ تھی، جس زمانے کا انتخاب کرتے اس اعتبار سے ان کے لیے آمادہ تھی، یعنی من جمیع الجہات، پوری سرزمین برابر تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے۔ کوئی خطہ ایسا نہیں تھا کہ یہاں پہ ان کو اجازت ہو اور دوسرے خطے میں اجازت نہ ہو، نہ، مبسوط الید اس طرح سے تھے کہ پوری سرزمین علی السویہ تھی ان کے لیے۔ یتبوأ منہا یعنی من المصر، مصر سے پورا منطقہ مصر ان کے لیے برابر اور مساوی تھا، ایسے یہ جہاں بھی چاہتے وہ ڈیرا ڈال سکتے تھے، جہاں پہ رہتے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، جس جگہ کو انتخاب کرتے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، جس زمین کو وہ کشاورزی کے لیے منتخب کرتے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، جہاں پہ دامداری کا اڈا لگانا چاہتے تھے کوئی مشکل نہیں تھی، اور جہاں پہ گندم کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ فارسی میں کہتے ہیں سیلو، وہ سٹور جو بنانا چاہتے ہیں خود جس جگہ پہ جا کر بنا کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پس جہاں پہ انسان مبسوط الید ہو اور پورا منطقہ اس کے لیے برابر کی حیثیت رکھتا ہو وہاں پہ کلمہ بے واو حمزہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یتبوأ کیا تھے؟ مبسوط الید، برابر کے، جس جگہ میں جس وقت چاہتے انتخاب کر سکتے تھے۔ ہر جی بھلے وہاں پہ بھی چونکہ برابر ہے عمل اور سزا کا سلسلہ، اس لیے یہی کلمہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی تعادل اور مساوات وہاں پہ، ہاں بھلے، اسی لیے جتنے بھی کلمات ہیں اس کے مشتقات آپ قرآن میں دیکھ لیں، جہاں جہاں پہ یہ کلمہ استعمال ہوا ہے وہاں پہ اگر بازگشت کا معنی بھی اگر کیا جائے تو بازگشت عادلانہ،
بازگشت مساوات، برابری کی بازگشت، یعنی کہیں بھی ذرا برابر اونچ نیچ نہیں ہے. ہو یتبوأ منہ حیث یشاء، اس طرح سے ہم نے اقتدار عطا کیا. ہو کیوں عطا کیا؟ نصیب برحمتنا من نشاء، نصیب ہم پہنچا دیتے ہیں، مصیب سے ثواب، حقیقت، مقصد تک پہنچ جانا. اس کلمے کے مقابلے میں کیا ہے دوسرا؟ ضد خطا. اس کے مقابلے کلمہ ہے ثواب. ثواب کیا؟ یعنی مقصد تک پہنچ جانا، خطا یعنی مقصد سے بھٹک جانا. اسی لیے مجتہد کی دو قسمیں، مصیب اور مخطی. مصیب کون؟ جو لوح محفوظ تک پہنچ جاتا ہے احکام شریعہ کو معلوم کرنے کے لیے. مخطی کون ہوتا ہے؟ جو بھٹک جاتا ہے، نہیں پہنچ پاتا ہے. نصیب وہ ہم پہنچا دیتے ہیں، لیکن پہنچاتے ہیں کس کے سائے میں؟ برحمتنا. ہم رحمت کے سائے میں نظام کو چلاتے ہیں. جو بھی ہمارے نظام رحمت میں آ کر چلنا چاہے تو ہم اپنی رحمت کے سائے میں ان کو پہنچا دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ دوسرا کلمہ ہے من نشاء. اگر ادبی اعتبار سے دیکھا جائے، نصیبو فعل و فاعل ہے، برحمتنا بے کے ذریعے، یہ کیا ہے؟ مفعول جار مجرور متعلق کہہ لیں یا مفعول مال واسطہ کہہ لیں، فرق نہیں کرتا ہے. نصیبو ہم پہنچاتے ہیں، من کیا ہے؟ مفعول، اس میں موصول ہے اور اس کے بعد نشاء فعل ہے. پس من کیا ہے؟ مفعول. معنی کیا ہوگا؟ نصیبو ہم پہنچاتے ہیں رحمت کے سائے میں من اس کو، نشاء جسے ہم چاہتے ہیں یا جو چاہتا ہے، جو خود چاہتا ہے. خوب اب یہاں پہ تھوڑا سا رک کے اس کلمے کو تھوڑا سا واضح کر دیں. نصیبو من نشاء، اگر معنی یہ کریں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں، تو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا نصیبو برحمتنا من نشاء، کہ ہو کا مرجع بنے من، چونکہ من موصول ہے اس کو ضمیر کی ضرورت ہے، وہاں پہ ضمیر ہونی چاہیے. ہونا چاہیے تھا نصیبو برحمتنا من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو پہنچاتے ہیں، پھر ترجمہ یوں ہوتا. لیکن یہاں پہ ضمیر نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ ضمیر مقدر ہے تاکہ معنی یہ کیا جائے، خوب تقدیر پر کون سی دلیل ہے؟ کون سی دلیل ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ نشاء ہو میں ہو ضمیر ہے جو حذف ہو چکی ہے؟ دلیل نہیں ہے. الاصل عدم تقدیر. خود یہ ضمیر کو کیوں مقدر مانا جاتا ہے؟ البتہ یہ قرآن کے اندر کئی جگہ پہ ہے یہ آیات کا سلسلہ. کیوں ضمیر کو مقدر مانتے ہیں؟ مشکل یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ کرنے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ آیات کے اندر کلمات پورے نہیں ہیں، اب پھر کانٹ چھانٹ کے کوئی اپنے اس عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے. وہ پہلے ترجمہ یہ کیا کہ ہم پہنچاتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں. خوب اگر جس کو آپ چاہتے ہیں اور آپ پہنچاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انسان کا بیچ میں کیا رول ہے؟ خوب پس اس کا مطلب ہے انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. اور جس کو خدا نے نہیں چاہا اور نہیں پہنچایا تو اس بیچارے کا قصور کیا ہے؟ اب یہ مشکل آئی. اب پھر علم کلام میں چلے گئے جی، پھر مشیت یوں ہوتی ہے جی، وہاں ہوتی ہے، اور پھر اس کی توجیہ کرنا. او بھائی سیدھا سیدھا ترجمہ کرو. سیدھا سیدھا ترجمہ کرنے سے حقیقت جب واضح ہو جائے گی تو پھر ادھر سے ٹاما ٹوئیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. نصیبو ہم پہنچاتے ہیں، برحمتنا رحمت کے ذریعے، من نشاء من یعنی جو نشاء جو چاہتا ہے. خوب نشاء کا معنی تو چاہنا نہیں ہے، وہ یشاء ہونا چاہیے تھا. نصیب برحمتنا من یشاء ہونا چاہیے تھا، یعنی جو چاہتا ہے ہم رحمت کے سائے میں اس کو پہنچا دیتے ہیں. خوب یہاں پہ نشاء کیوں آیا ہے؟ اسی لیے پڑھائی جاتی ہیں معانی اور بیان اور علم بدیع، اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ ظاہری طور پہ قرآن کی خوبصورتی انسان کو معلوم ہونی چاہیے. اور ظاہری خوبصورتی میں ایک قانون بلاغت یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے صنعت مشاکلہ. صنعت مشاکلہ کیا ہوتی ہے؟ ایک ادبی اصطلاح ہے بلاغت کی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلمات کو ایک وزن پہ لایا جاتا ہے، کلمات کی شکل و صورت ایک جیسی بنائی جاتی ہے. کیوں بنائی جاتی ہے؟ تاکہ کلام کی فصاحت اور بلاغت باقی رہے. اور فصاحت و بلاغت کو باقی رکھنے کے لیے دو کلمات کو ہم شکل لانا فصاحت کے قانون کے عین مطابق ہے، جبکہ معنی میں دونوں ایک دوسرے سے
الگ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں. ظاہری شکل و صورت ان کی ایک ہوتی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. کئی ایک مثالیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں. ایک جو مہم ترین اور اہم ترین مثال ہے وہ ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. سیئہ کی جزا سیئہ ہے، برائی کی سزا تو برائی نہیں ہوتی نا. مثلا ایک نے قتل کیا ہے، قتل کرنا کیا ہے؟ برا کام. اور قتل کے نتیجے میں اس کو قصاص کرنا ہے. قصاص بری چیز ہے اچھی چیز. کیوں خدا نے کہا جزاء سیئۃ سیئۃ؟ سیئۃ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ جزاء سیئۃ حسنۃ. کیوں قرآن نے کہا جزاء سیئۃ سیئۃ؟ یہ صنعت مشاکلہ ہے. اور ایک ہی کلمے سے دونوں مطلب قرآن نے بیان کر دی. ایک یہ کہ سیئہ کا بدلہ حسنہ ہوتا ہے، اور لفظ سیئہ کے ساتھ استعمال کر کے کیا کہا؟ دو مطلب کو ذکر کیا ہے. کہا کہ ایک سیئہ کا بدلہ حسنہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سیئہ کا بدلہ جب آدم برے انسان کو دیا جاتا ہے تو اس کو برا ہی لگتا ہے، اس لیے لفظ سیئہ کا انتخاب ہوا. مثلا اگر کسی نے قتل کیا ہے، قتل کرنے کے نتیجے میں اس کو آپ قصاص کر دیں. قصاص کرنے کے بعد آپ جیسے اس کو پھانسی لگاتے ہیں، وہ پھانسی لگانا نظام انسانی میں کیا ہے؟ حسنہ یا برا ہے؟ اچھا یا برا؟ وہ اچھا ہے، نظام انسانی کے لیے اچھا ہے، اسی لیے خدا نے معین کیا ہے. خود پھر لفظ سیئہ کیوں ہے؟ کہا وہ جو لٹک رہا ہے اس سے پوچھو اچھا ہے یا برا ہے. بس ایک لفظ سے دو کام کیے خدا نے. ایک صنعت مشاکلہ کے نتیجے میں دونوں الفاظ کو ایک شکل میں بیان کیا خاص غرض کی وجہ سے. اور خاص غرض کیا تھی؟ خاص غرض یہ تھی کہ برائی کی سزا برائی نہیں ہوتی. بس لفظ سیئہ دونوں جگہ استعمال ہوا ہے. لفظ کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے پہلا سیئہ برا ہے، دوسرا سیئہ حسنہ کے معنی میں. اس کو کہا جاتا ہے عربی میں صنعت مشاکلہ. اور صنعت مشاکلہ جب عرب پڑھتا ہے قرآن کو، اس کو اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور فوراً ایمان لے آتا ہے قرآن پہ. لیکن ہم چونکہ عربی سے ناواقف ہیں، نابلد ہیں، اس لیے ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. یہ ہو سکتا تھا نصیبو برحمتنا من یشاء، ہو سکتا تھا، لیکن من یشاء کہنے کے بعد اس یشاء کا نصیبو کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہوتا. فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کلمہ بدل جاتا. نصیبو جمع متکلم کا ہے تو کلمہ یشاء کو بدل دیا نشاء میں، نصیبو نشاء. لیکن نشاء در حقیقت معنی کس کا دے رہا ہے؟ یشاء کا دے رہا ہے. اور آپ پورے قرآن میں دیکھ لیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تشاء. مخاطب کے سیغے بعد میں بھی کلمہ تا کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لیکن در حقیقت وہاں پہ تشاء نہیں ہے، نشاء نہیں ہے، یشاء ہے، غائب کا سیغہ ہے. اور یشاء میں ہوا ضمیر ہے جس کی بازگشت من کی طرف ہے. من موصول ہے اور یشاء کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ من ہے. یہاں سے وہ مطلب خوبصورتی کے ساتھ سامنے آتا ہے کہ مشیت کا تعلق ارادہ انسان سے ہے. انسان کو چاہنا ہے، انسان کو مشیت پہ آنا ہے، ارادے کی دنیا میں انسان کو آنا ہے. جو چاہے گا راہ مستقیم پہ آنا چاہتا ہے نصیب ہو ہم پہنچا دیں گے، لیکن ہم رحمت کے سائے میں پہنچاتے ہیں. بس یہ چاہنا انسان کا کام ہے، تبھی تو ارادہ اور اختیار کے ساتھ کامل سازگار بھی ہے. اسی لیے ثواب و جزا اور ثواب و عقاب کا مجوز بھی مل جاتا ہے. اور اگر سارا مشیت الہی سے یہ نظام چلنا ہو تو پھر ایک بہشت میں کیوں جا رہا ہے، دوسرا جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ جی کہیں جی مشیت الہی ہے. اور یہی وہ نظریہ کس کا نظریہ؟ یہ اشاعرہ کا. جبری جو ہے وہ خدا جو چاہتا ہے کرتا رہتا ہے، انسان کا بیچ میں کوئی رول نہیں ہے. نا سارا رول ہی انسان کا ہے. اگر یہ ارادہ نہیں کرتا، اگر یہ نہیں چلنا چاہتا تو کوئی طاقت نہیں چلا سکتی اس کو. بس یہاں پہ نصیبو ہم پہنچاتے ہیں برحمتنا رحمت کے سائے میں من نشاء جو چاہتا ہے. اور جو چاہتا ہے وہ کون ہے؟ انسان ہے. یعنی انسان اگر ارادہ کر لے کہ وہ راہ مستقیم پہ آنا چاہتا ہے، صراط مستقیم پہ آنا چاہتا ہے، تو ہم رحمت کے سائے میں اس کو صراط مستقیم پہ گامزن کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں. بس ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی رحمت کے سائے میں اس کو مقصد تک پہنچاتے ہیں جو مقصد پہ پہنچنا چاہتا ہے، جو ارادہ کرنا ہے اور ارادے کے سائے میں حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے. بس یہاں پہ لفظ نشاء حقیقتاً معنی کے اعتبار سے یشاء ہے، جو چاہتا ہے. اور من چونکہ مفعول ہے اور مفعول کا ترجمہ یہ کیا جائے. لیکن اگر من کا تعلق خدا سے ہو، یہاں پہ ایک ادبی اعتبار سے جو اشکال دوم ہے کہ جو حضوی طلبہ کو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے
کہ یہاں پہ نصیبو اور من دونوں کا تعلق اگر خدا سے ہو تو یہاں پہ فاعل اور مفعول دونوں شیء واحد بن جائیں گے. نصیبو میں فاعل خدا ہے اور من جو مفعول ہے وہ بھی خدا ہے. خو یہاں پہ اتحاد فاعل و مفعول لازم آتا ہے جو کہ کبھی ہے اور غلط ہے. آپ کہیں ضرب زید زیدن، زید فاعل بھی ہو زید مفعول بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ نصیبو فعل و فاعل ہیں، من مفعول ہے. خو بس ایک اپنے آپ کو انسان مانے تو انسانیت ہے، عضو نہیں ہے، عضو کی بات نہیں ہو رہی، پورا ہے. بھلے نہ وہ عضو ہے، میں سمجھ گیا ہوں. مار دیتے ہیں نا انسان، نہ وہ جزو ہے، اور جزو کیا ہے؟ بدن کے اعتبار سے الگ ہے. او بھائی بدن کے اعتبار سے الگ ہے، روح کے اعتبار سے الگ ہے. فاعل روح ہے، مفعول بدن ہے، دونوں حقیقتیں الگ الگ ہیں. بدن کے لیے فاعل و مفعول ہو، روح کے لیے فاعل اور مفعول ممکن نہیں ہے. اتحاد فاعل و مفعول من جمیع الجہات ہے. یہ مغالطہ ہے آپ کا کہ گولی مار دی، خود کو کس نے ماری ہے؟ یہ کس نے کون مروا رہا ہے؟ پیچھے فاعل کون ہے؟ روح انسانی ہے. اگر روح انسانی کا رابطہ بدن سے ختم کر، اب اس کو کہو اپنے آپ کو مارو. بس اس کا مطلب ہے جب گولی مارتا ہے انسان اپنے آپ کو بھی، فاعل پیچھے روح انسانی ہے، مفعول کون ہے؟ بدن انسانی ہے. بس دونوں حقیقتیں الگ الگ ہیں. ایک بدن ہے جو مفعول بن رہا ہے، ایک روح ہے جو فاعل بن رہی ہے. فاعل اور مفعول دونوں ایک ہو جائیں، یہ اصل کبھی یہ ممکن نہیں ہے، اصل امکان نہ دار. اور خداوند عالم کے لیے نہیں ہے کہ خدا کا روح الگ ہو، بدن الگ ہو، فلاں الگ ہو، نہ ایسا نہیں ہے. نصیب و برحمتنا کیا ہے؟ من نشا. من نشا میں وہ مفعول ہے اور مفعول کو الگ ہونا چاہیے فاعل سے. روح سے آیا ایسا غلط کام ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. روح جب سالم ہے، ہمارا کہنا یہی ہے کہ روح سالم ہوتی ہے، عقل سالم ہو، طبیعت کی طرف ہم طبیعت ہو وہ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد. یہ جو آنکھ دیکھتی ہے، کون دیکھ رہی ہوتی ہے پیچھے؟ روح دیکھ رہی ہے. آلودہ ماحول کو جو دیکھتی کون دیکھتی ہے؟ وہ آنکھ تو ایک ذریعہ ہے. بس یہ جتنا بدن اس کے اختیار میں دیا گیا ہے، بدن ایک وسیلہ اور ابزار کی حیثیت رکھتا ہے بس. اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن یہی آنکھ اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. وہ اگر یہ شہواتی کیوں اس کے خلاف کھڑی ہو گئی، کیا کہے گا جا کر انسان؟ لما شاہد تم علینا، کیوں میرے خلاف گواہی دیتے ہو؟ شاہد کو مدعی سے الگ ہونا چاہیے؟ نہیں، مدعی الگ ہے، شاہد الگ ہو. یہ قرآن کی دوسری تعلیم ہے کہ یہ اعضاء الگ ہیں، تم الگ ہو. ایک عرصے کے لیے تمہارے اختیار میں، اور کل یہی تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. کیوں کہو گے یہ شاہد بن گئے؟ اس کا مطلب ہے مدعی تم ہو، شاہد کوئی اور ہے، اور یہ حقیقت تمہاری ذات میں شامل نہیں ہے، یہ الگ تھا، اسی لیے آ کر وہ تمہارے خلاف گواہی بھی دیتے ہیں. وہ بعد میں فوراً کہتا ہے کیوں میرے خلاف آ کر گواہی دیتے ہو؟ وہ کہا دنیا میں ہم نظام خدا کے تحت مجبور تھے، نہیں بولتے تھے، لیکن آج خدا نے ہمیں اجازت دی ہے بولنے کی. ہم تو سالم تھے، پاک و پاکیزہ تھے. تو نے کہا تھا کہ اس کو ہاتھ کہے گا، تو نے کہا تھا چوری کر، تو نے کہا تھا ظلم کر، تو نے یہ کہا تھا آنکھ کہے گی، تو نے کہا تھا. میرے اختیار میں نہیں تھا، میں تیرے اختیار میں تھی. بس اس کا مطلب ہے اتحاد فاعل و مفعول از نظر لغوی اور از نظر ادبی کبھی ہے، اور کبھی کام نہیں ہوتا ہے. اور اگر یہ پورے قرآن کے اندر اسی طرح آگا تو عزو منتشا، تو ذل و منتشا، جتنے بھی کلمات اس طرح کے آئے ہیں وہاں پہ تو عزو میں مخاطب کا صیغہ ہے فعل و فاعل، یعنی خدا ہے، اور من مفعول ہے. ترکیب ہے یہاں کیا چیز؟ یہاں فعل و فاعل الگ ہے، بدن الگ ہے، روح الگ ہے. بھلے تو مادہ جسمانی کو کیسے؟ اب وہ جسمانی اس اعتبار سے اس جسم کے ساتھ نہیں ہوگی. یہ اس جسم کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. اس جسم کے لیے کیا کہا ہے کہ یہ 6 مہینے کے بعد یہ تو جسم کیا ہو جاتا ہے؟ روح تو اسی یعنی مرکب. بس روح کو مرکب چاہیے. جی مرکب. خوب یہ مرکب ابھی اس عالم کے لیے یہ مرکب چاہیے، اس عالم میں پہنچے گی اس عالم کے تناسب سے مرکب چاہیے. نہ یہ وہاں چلا جائے گا، یہ نہیں ہوگا. یہ 6 مہینے میں تبدیل ہو جاتا ہے، 6 مہینے کے بعد یہ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن 6 مہینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یہ وہی جسم ہے یا نہیں ہے؟ وہی ہے. بس اس کا مطلب 6 مہینے کے بعد سارے اعضاء تبدیل ہونے کے بعد بھی عرف کے یہاں کیا ہے؟ یہ وہی جسم ہے. جیسے ہی آپ وہاں پہنچیں گے عرف کیا کہ یہ وہی جسم ہے. بس جسمیت میں کوئی فرق نہیں ہے، مرکب چاہیے اس کو، لیکن ہر عالم کے حساب سے. آقا یہ آج کل کی کیا کہتے ہیں حل شدہ ابحاث ہیں، اب ان کے اندر زیادہ اپنے آپ کو نہیں الجھائیں. دیکھیں جب تک اس عالم کے تناسب سے مرکب نہیں ہوتا اس عالم میں زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. ایک تناسب ہے خدا کا کہ یہ بچہ شکم مادر میں رہے گا کتنے مہینے؟
شکم مادر میں ایک عالم ہے جس کو خدا نے معین کیا ہے. کتنا رہنا ہے؟ 9 مہینے. اگر 9 مہینے سے پہلے اگر آ جاتا ہے دنیا میں رہنے کے قابل ہے نہیں ہے, کیا کرتے ہیں؟ ہاسپٹل میں جا کے رکھ دیتے ہیں. کس میں؟ اور وہ جو شیشے کا کمرہ بنا کے اس میں رکھتے ہو, یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ ماحول وہی فراہم کیا جائے جو شکم مادر میں تامین ہوتا ہے, تاکہ مکمل کرے اپنا زمانہ, مکمل کر کے جب اس قابل ہوگا پھر باہر آ جائے گا. اسی طرح سے عالم آخرت میں جانے کے لیے بھی اس عالم کے مطابق چاہیے مرکب. یوں تو نہیں ہوتا ہے کہ یہی اٹھا کے وہاں لے جاؤ, نہ, یہ جائے گا تو یہ اس کے اندر سکت نہیں ہے, یہ اس زمین سے بنا تھا, مٹی سے بنا تھا, اسی مٹی میں واپس چلا جائے گا. وہاں پہ اگر مرکب کی ضرورت تو اس عالم کے حساب سے ہوگا, مادہ جسمانی کا بھی انکار نہیں ہے. اب وہ معراج کی بات سے دیگر ہے, فعلاً بات یہاں پہ ہے. نصیبو برحمتنا من نشاء, یعنی جو چاہتا ہے ہم اس کو اپنی رحمت کے سائے میں پہنچا دیتے ہیں. اور بعد میں فوراً قانون بھی ذکر کیا, بلا نضیع اجر المحسنین, ہم اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں. کیوں ضائع نہیں کرتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ ضائع وہ کرے جس کو یا دو, یعنی اس کے اندر عنصر ہوں, یا اس کو یہ خطرہ ہو کہ اگر اس کو دے دیا تو یہ کل ہم سے آگے نکل جائے گا, تب وہ جا کر روک دیتا ہے. یا وہ دے جو بخیل ہوتا ہے, جو بخیل ہے وہ نہیں دیتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں خداوند عالم کے لیے قابل فرض نہیں ہے. خود نتیجہ کیا ہوگا؟ ولا نضیع اجر المحسنین, جو محسن بن جائے اس کا اجر ہم ذرہ برابر کم نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ نہ ہمیں یہ خوف ہے کہ کل تم ہم سے قدرت مند ہو جاؤ گے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور نہ ہمارے اندر بخل ہے اور بخل کے سائے میں ہم روکنا چاہیں, نہ, یہ نہیں کرتے ہیں. بس نتیجہ کیا ہے کہ تم اگر ہمارے نظام کے مطابق زندگی بسر کرو تو ہم مختصر سا اجر عالم دنیا میں دیتے ہیں, اور اس مختصر سے اجر کو اگر آپ مقایسہ کرنا چاہیں دنیا کے اندر, اصل قابل قیاس نہیں ہے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دی. چھوٹا ترین اجر تھا, جزئی ترین اجر, اور پورا اجر کیا ہوگا؟ ولا نضیع, ہم ضائع بھی نہیں کرتے ہیں. اور ادھر سے عقل یہ کہتی ہے کہ دنیا میں پورا اجر دینا ممکن بھی نہیں ہے. خوب پھر کہاں ہوگا؟ اب بات والی آیت فوراً بیان کر رہی ہے کہ جب ہم اجر محسنین کا ضائع نہیں کرتے ہیں تو کہاں دیتے ہیں؟ فوراً ولا اجر الآخرت خیر, ولا اجر الآخرت خیر. اب یہاں پہ یہ خیر ممکن ہے اس میں تفضیل ہو, اور ممکن ہے معنی ہے تعینی دے رہی ہو, فرق نہیں کرتا ہے. اگر معنی تفضیلی بھی اسے لیا جائے تو بھی سازگار ہے. ولا اجر الآخرت خیر, یعنی دنیا میں جو اجر دیا ہے وہ بھی اجر ہے, لیکن جو آخرت میں ملے گا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے, اگر اس میں تفضیل کا معنی کیا جائے. یا یہ معنی کیا جائے کہ نا لفظ خیر تعینی ہے, یعنی دنیا میں اگر ہم نہیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے آپ کے اجر کو ضائع کر دیا. معیناً ہم جب قیامت میں دیں گے تو وہ خیر ہی خیر ہوگا آپ کے لیے, ذرہ برابر اس کے اندر شر نہیں ہے. البتہ یہ ذہن میں رہے آگا بحث ہے ایک عقیدتی. البتہ عرض کیا تھا کہ اگر عقیدے کی ابحاث ساری واضح ہو جائیں تو فقط اشارہ کرتے ہوئے آدمی آگے نکل جاتا ہے وہ, اور مطلب سارے کا سارا حل ہو جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ دنیا کا نظام خدا نے اس طرح سے مرتب کیا ہے کہ اگر کوئی خیر ملنا چاہے گی تو وہ خیر محض نہیں ہے, بلکہ اس خیر کے ساتھ ساتھ ایک مشکل بھی ہے جس پہ تحمل کرنا ہے. مثلا اگر اقتدار دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو یہ خیر محض نہیں ہے. کیوں ہے؟ نیند اڑی ہوئی ہے, بھوک برداشت کرنا ہے تاکہ لوگ کل کو تہمت نہیں لگائیں. لیکن جب اپنا مال ہو, اقتدار اور منصب پہ نہ ہو تو آدمی جس طرح چاہے کھاتا رہے. یہ جو اقتدار دیا ہے ساتھ میں ذمہ داری بھی ذکر کر دیا. ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری سخت ہے نبھانا اس کو. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو کوئی پوسٹ اور منصب اور عہدہ سنبھالتا ہے تو اس عہدے اور پوسٹ کے مقتضیات کو انجام دینا بھی اس کی ذمہ داری ہے. وہ کیوں؟ امام خمینی جب ولی فقیہ بنتے ہیں اس انقلاب اسلامی کے اندر, گھر اجارے کا اور کم ترین امکانات جو قابل فرض تھے اس زمانے میں, ان کم ترین امکانات پہ زندگی بسر کرنا شروع کی. حتیٰ کہ ایک دفعہ ان کے گھر میں جو خادم تھا فروٹ لے کے آیا, اور فروٹ زیادہ لے کے آیا. تو جیسے ہی پتہ چلا امام نے دیکھا, کہا کہ کیوں لے کے آئے ہو؟ کہا سستا تھا اس لیے لے آیا ہوں. وہ سستا لے کے دیکھا تو زیادہ لے کے آیا. تو کہا ضرورت کتنی؟ کہا آدھے کلو کی. کہا جاؤ واپس کرو باقی. کیوں؟ کہا کہ جب تک مہنگا تھا تب آدھا کلو آتا ہے, جب سستا ہوا تو 4 کلو کیوں آ رہا ہے جی؟ وہ آج جب سستا ہوا ہے تو کسی غریب پر دل نہیں کرتا کہ وہ جا کر خرید کر اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے. آج نظر شریع کو اشکال
نہیں ہے. لیکن نہ از نظر منصبی پوسٹ کے حساب سے یہ کیا ہے, اخلاقی اعتبار سے جرم ہے. وہ کہا وہ واپس کرو. وہ کون ہے ایسے آگا یہ جو قوم کے لیڈر بنے ہوئے ہیں, کس کے اندر یہ صلاحیت ہے؟ دیکھیں, اس لیے کہا کہ کوئی چیز دنیا کے اندر خیر محض نہیں ہے. خیر جب آئے گی تو خیر کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی آئے گی. اس ذمہ داری کو انجام دینا بڑا مشکل. مثلا آپ جا کر دیکھ لیں, کئی لوگ ہیں جو بہت مالدار ہیں, آدمی فقط ایک جنبے کو دیکھتا ہے, خوب مالدار ہے بہت, لیکن اس کے ساتھ دیکھا ہے کہ کتنی بیماریوں میں مبتلا ہے. وہ بیماریاں کیا کرتی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جب مال خیر کی صورت میں آئے گا کبھی بھی ہو نہیں سکتا کہ خیر محض ہو. وہ اتنے مالدار ہیں, پیسہ ٹکا بہت ہے, لیکن ایک لقمہ پیٹ کے اندر نہیں جاتا. اسی حرام خور کو دیکھ لیں, پاکستان کا جو زرداری ہے خبیث, وہ مال کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن خبیث آدمی 2 لقموں سے زیادہ پیٹ میں نہیں اتار سکتا, اور گوشت نہیں کھا سکتا ہے, روغن نہیں کھا سکتا, کچھ بھی نہیں کھا سکتا ہے. چھوٹی سی ایک چپاتی کا ٹکڑا 2 لقموں میں فقط وہی اس کے پیٹ کے اندر جاتا ہے. یہ نہ دیکھیں کہ بس نظام دنیا یوں ہے آگا کہ جو چیز آپ کو ملے گی وہ خیر محض نہیں ہے, اس کے ساتھ ایسی چیزیں ملا کر دی جائیں گی جو سب آپ کو لے کر جانا ہے. فقط یہ نہیں دیکھیں, بس اوقات انسان دیکھتا ہے جی میں صحت مند رہوں, ادھر سے خدا نے نعمتوں سے محروم رکھا ہوا ہے. ظاہر ہے حیوانوں کی طرح جب کھائے گا تو انسان کہاں محفوظ رہے گا؟ غربت میں محفوظ رہتا ہے, تن سالم رہتا ہے. بس دنیا کے اندر کوئی چیز خیر محض نہیں ہے. جب بھی ملے گی مصیبت کے ہمراہ ملے گی, امتحان کے ساتھ ملے گی, بلیہ کے ساتھ ملے گی, ابتلاءات کے ساتھ ملے گی. یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اقتدار پہ آتے ہیں, اقتدار اقتصاد کا نظام پورا ان کو مل جاتا ہے, لیکن تاریخ یہ بتاتی کہ جب تک یہ نظام اقتصاد حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں رہا, پیٹ بھر کر بیچارے نے کھانا نہیں کھایا ہے. وہ کیوں نہیں کھایا؟ کا ذمہ داری ہے. اس لیے خداوند عالم نے کہا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ, وہ خیر محض ہے. وہاں پہ پھر کوئی امتحان نہیں ہے, وہاں پہ ساتھ میں کوئی بیماری نہیں ہے, وہاں پہ ساتھ میں کوئی بلیہ نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ساتھ میں کوئی امتحان نہیں ہے. آپ کی مرضی, اگر دنیا میں لینا چاہتے ہو تو مل جائے گا, لیکن اگر صبر کرو اور اس اجر کو آخرت میں لینا چاہو تو قانون یہ ہے کہ ولا اجر الآخرت خیرن, خیر محض ہے. اصل ذرہ برابر اس میں مصیبت, یعنی وہاں پہ اگر نعمتیں ملتی ہیں جتنی بھی آپ استعمال کریں, آپ کی زندگی میں کوئی نقص نہیں آئے گا, کوئی عیب نہیں آئے گا, کوئی خرابی نہیں آئے گی, کوئی بیماری نہیں آئے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. البتہ جو وہاں پہ پہنچیں گے انشاءاللہ خداوند عالم اہل بیت کے صدقے میں وہ واقعاً وہ مقامات عطا کرے کہ جس کو خداوند عالم نے قرآن میں ذکر کیا. ولا اجر الآخرۃ خیر, کن کے لیے؟ للذین آمنوا وکانوا یتقون, 2 لوگوں کے لیے کہ جن کے اندر 2 صفات ہوں, ایک درجہ ایمان پہ فائز ہوں, اور 2 کیا ہوں؟ متقی. نہ فقط متقی نہ ہوں, وَقَانُوا يَتَّقُونَ. لفظ کانا جب فعل مضارع پہ آتا ہے تو استمرار پہ دلالت کرتا ہے, اور استمرار سے ہی انسان کس چیز کو انتخاب کرتا ہے, انتظار کرتا ہے؟ سیرت کو. اسی لیے بعض کلمات ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یفعل کذا, کانا کے ساتھ یعنی ہمیشہ یوں کرتے تھے. سیرت یہ تھی پیغمبر اعظم کی کہ ہمیشہ یوں ہی کرتے تھے. اگر معصوم ایک فعل کو انجام دیتا ہے اور فعل کے ساتھ کانا آ جاتا ہے تو یہ کانا استمرار پر دلالت کرتا ہے. بس فقط یہ نہیں کہ تقوی اختیار کرتا ہے, نہ زندگی بھر تقوی پہ پابند رہتا ہے, یعنی مشغلہ بن جاتا ہے, اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. اگر انسان ایمان کے درجے پہ آ جائے اور اس کا مشغلہ ہی تقوی بن جائے, اس کا شغل ہی تقوی بن جائے, اور اس کی سیرت ہی تقوی بن جائے, اگر ایسے افراد پیدا ہو جائیں تو خداوند عالم فرماتا ہے بلا اجر الآخرت خیر, آخرت کے اندر جو ان کو ملے گا اجر وہ یقیناً خیر ہی خیر ہے. ذرہ برابر اس کے اندر شر نہیں ہے, ذرہ برابر اس کے اندر عیب نہیں ہے, ذرہ برابر اس کے اندر مصیبت نہیں ہے, اور ذرہ برابر اس کے اندر کوئی امتحان نہیں ہے. البتہ جب آخرت میں ہم پہنچتے ہیں, آخرت میں درجات 3 موٹے موٹے مقامات میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک عدل کیا ہے؟ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جب آخرت میں آؤ گے تو ہم کیا کریں گے؟ جنات کو عطا کریں گے. جنات تجری من تحتها الانہار, وہ نہریں بہتی ہیں, دودھ ہے, جنات نعیم ہے, جنات عدن ہے, یہ جتنے بھی جنت کے مراتب ہیں یہ عدل کے طور پہ ہم عطا کریں گے. اور بعض لوگ جب آئیں گے تو ان کو کیا ہوگا؟ خداوند عالم فقط جنات نہیں دے گا بلکہ ما ہوا عند اللہ, خداوند عالم ان کو عطا کرے گا. اس لیے آپ جا کر قرآن کی آیات دیکھیں, ما عند اللہ باغ
اور وما عند اللہ وما عندکم ینفد، یہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور عند اللہ ہی چیز اگر خدا آپ کو دے گا تو وہ باقی رہے. کیوں باقی رہے گا؟ کیونکہ جو خدا کے پاس ہوگا خدا خود باقی ہے، جو چیز خدا کے پاس ہوگی وہ بھی باقی رہے گی. یہ درجہ بالاتر ہے، بہشت بالاتر. کیا دیں گے؟ کہ جو ما عند اللہ ہے وہ عدل بن جائے گا اس انسان کے لیے جو ایمان اور تقوی کو اختیار کرتا ہے. اور تیسرا درجہ جو اس سے عظیم ترین ہے وہ کیا ہے کہ نہ بہشت دے گا، نہ فقط ما عند اللہ دے گا، بلکہ خود خدا تمہارا عدل بن جائے گا. اور وہ جو منزل لقا ہے، بہشت لقا کا مقام اور لقاء پروردگار، یہ درجہ انسان کو نصیب ہوگا. اگر خدا کی لقا انسان کو مل جائے تو جو ما عند اللہ وہ بھی اس کا ہے اور جو بہشت ہے وہ بھی اسی کی ہے. پس بہشت ایک درجہ ہے، دو عند اللہ جو چیزیں ہیں وہ اس کو مل جائیں گی، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ نہ فقط یہ ملیں گی بلکہ خود خدا ان کو مل جائے گا. اس لیے خداوند عالم نے سورہ مبارکہ فجر کے آخر میں کیا اعلان کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. یہ نہیں کہا ارجعی الی جنت نعیم فلاں، نہ ارجعی الی ربک. حالت کیا ہے؟ راضیتم مرضیہ. نتیجہ فادخلی فی عبادی. یہ عباد کہاں؟ عند اللہ ہیں. اب دیکھیں جب رب پہ پہنچ گئے عند اللہ بھی مل گیا ہے، اور عند اللہ کے بعد بہشت جو عام ہے وہ ساری کی ساری ان کے اختیار میں ہے. ارجعی الی ربک راضیتم مرضیہ فادخلی فی عبادی. اب وہ عباد کہاں ہے؟ عند اللہ ہیں. خوب عند اللہ بھی مل گیا. فادخلی جنتی، جنت لقا، نہ جنت عدن، نہ جنت فردوس، نہ جنت نعیم، وہ نہیں ہے. جنتی ذات، اور ذات کی جنت کیا ہے؟ وہ جنت اللقاء کہلاتی ہے. بس اگر جنت اللقاء میں انسان پہنچ جائے تو جو ما عند اللہ ہے وہ بھی اس کو مل جاتا ہے، اور جو ما عند اللہ سے ہٹ کر بنام جنت اور بہشت ہے وہ بھی اس کو مل جاتا ہے. البتہ یہ انسان کے اس ارادے اور ہمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ہمت کتنی ہے. اگر ہمت وہی ہے کہ جنت پہ جانا ہے پہنچ جاؤ گے، اگر ہمت اس سے بالاتر ہے ما عند اللہ پہنچنا ہے وہاں پہ بھی پہنچ جاؤ گے. اور اگر اس سے بالاتر ہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر آپ کو خدا اتنی عظمت دیتا ہے کہ دوسروں کو حکم دیتا ہے کہ ان کے درجات کو طے کرو. اب یہ خود عند اللہ درجہ بنے ہوئے ہیں اور ان کے درجات کو حکم دیا جاتا ہے کہ دوسرے ان کے درجات کو طے کریں. اس لیے قرآن کی تعبیریں مختلف ہو جاتی ہیں. بعض کیا ہیں؟ لہم درجات عند ربہم. یہ کیا ہیں؟ الگ ہے، ایک کیٹیگری ہے کہ یہ کیا لیں؟ ان کے درجات ہیں، لیکن درجات کہاں پہ ہیں؟ عند اللہ. لیکن بعض اس سے بھی بالاتر ہو جاتے ہیں، جنت اللقاء میں پہنچتے ہیں. ہم درجات عند اللہ نہ عند ربہم. بالاتر مقام ہے، ربوبیت سے بڑھ کر دائرہ الوہیت کا درجہ بالاتر ہے. کیا ہے یہ؟ ہم درجات عند اللہ بن جاتے ہیں. بس خداوند عالم نے اعلان کیا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو تم اپنی زندگی میں نمایاں کر دو تو جس طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوٹا سا عذر ان کے کمالات کا دیا دنیا میں، تو مصر کی حکومت پوری کی پوری ان کے ہاتھ میں دے دی اور پورا مصر ان کے اختیار سے چلتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا عذر ہے جو ہم نے دنیا میں دیا، لیکن عذر آخرت ان کا اپنی جگہ پہ محفوظ ہے. اور جب آخرت میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ خوب اس کے درجات. اور یہاں پہ درجات کو ذکر نہیں کیا کہ کیا دیں گے. کیوں ذکر نہیں کیا؟ اس لیے کہ مخاطب کے فہم میں آ ہی نہیں سکتا ہے. یہ ان اوصاف میں سے مما یدرک ولا یوسف، یعنی ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وصف کرنے سے انسان ان مراتب کو درک نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا جب مریں گے تب پتہ چلے گا کہ خداوند عالم نے کون سا اہتمام اس شخص کے لیے کیا ہے. یہاں پہ داستان کا رخ اب پھر مڑ جاتا ہے وہاں سے جہاں سے چلا تھا. برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کنویں میں پھینک کے اپنے زعم باطل میں یہ گمان کیا کہ شاید ہم نے حضرت یوسف کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے. لیکن خدا نے کہاں پہنچایا ہے اس کا؟ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں بھی پہنچ سکتے ہیں. اور وجہ کیا تھی کہ جب کنویں میں گرائے گئے ہیں تو شکوہ نہیں کیا، وہاں پہ بھی تسبیح خدا میں مصروف تھے. زندان میں پہنچے ہیں، شکوہ نہیں کیا، تسبیح خدا میں مصروف تھے. اور جب اقتدار ملا تب بھی اترائے نہیں، فخر و مباحثت نہیں کیا، اپنے آپ سے باہر نہیں آئے، بلکہ ایک نظام الہی کو چلانے کے لیے ایک فرصت سمجھ کے امانت داری اور تخصص کے ساتھ اس پوری بھٹکی ہوئی بشریت کو اس قحط کے بحران سے نجات دے کر
نظام خدا کو ملک مصر کے اندر جا کر نافذ کرتے ہیں، اور خداوند عالم نے بھی اجر دیا۔ یہاں سے پلٹ کر آپ پھر داستان کا سلسلہ مڑ جاتا ہے کہ کیسے پھر بھائی آئے، کیسے آئے، کیوں آئے، کیا لینے آئے، اور داستان پھر انشاءاللہ آگے جاری ہے کہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔